بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عبادت قبول فرمائے۔ نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون وأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين۔ آفمن وعدناہ، بس کیا وہ شخص وعدناہ جسے وعدہ کیا ہم نے، وعدن حسنا یعنی اچھا وعدہ جسے کیا، فہو لاقیہم بس وہ پھر اسے پانے والا ہے، کامن کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہم جنہیں سامان دیا ہم نے، متاع الحیات دنیا دنیا کی زندگی کے لیے، ثم پھر وہ یوم القیامت قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ اور اس دن وہ پکارے گا انہیں، فَيَقُولُ اور یہ کہے گا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، أَيْنَ کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذین جنہیں تم تزعمون تم گمان کرتے تھے، یعنی میرا شریک تمہیں گمان کرتے وہ کہاں ہیں۔ قال الذین کہیں گے وہ لوگ، الذین جن پر حق علیہم جن پر یعنی ان جن پر ہماری بات ثابت ہو جانے، جن کو عذاب ملنے ہو، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا یہ ہیں وہ لوگ، ہؤلاء یہ ہیں الذین وہ لوگ، اغوینا جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے گمراہ کیا انہیں، کما غوینا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، تبرأنا ہم اپنے برات کا اظہار کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ما کانو نہیں تھے یہ، ایانا ہماری عبادت یعبد ہماری عبادت کرنے والے، وقیل ادعو پھر کہا جائے گا، ادعو کہ پکارو، شرکاکم اپنے شریکوں کو، فدعوہم پس پھر وہ پکاریں گے انہیں، فلم پس نہیں، یستجیبو وہ جواب
دیں گے یعنی قبول کریں گے، لہم ان کے لیے کوئی جواب نہیں دیں گے، ورعوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کا، یعنی جہنم کو دیکھ لیں گے، پھر وہ یہ خواہش کریں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ ہم کاش کہ ہم جو ہے ان کی انہم یہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، یوم ینادیہم، پھر اس دن وہ پھر دوبارہ بتا وہ یوم ینادیہم، پھر وہ انہیں اب پکارے گا انہیں اور کہے گا ماذا، کیا عجیب تم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے مرسلین کو، یعنی کہ رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا، فعمیت، پھر علیہم، پھر گم ہو جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی ان سے، انباؤ خبریں، یوم اذن اس دن، فہم لا یتساءلون اور پھر وہ نہیں یتساءلون سوال نہیں کیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے سے سوال نہ کر سکیں گے، فاما پس رہا وہ من تابا جس نے توبہ کر لی، وہ آمن عمل اور ایمان لے آیا، وہ عمل صالحا اور جس نے نیک عمل کیے، فعسا، تو یاد آساج اللہ کے لیے آتا ہے، پھر یقینی ہوتا ہے، پھر یقین ہے، یقینی بات ہے ان یکون من المفلحین کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا، بس ایسا ہوتا ہے امید کے لیے، لیکن جو اللہ کی سے یہ امید ہوتا پھر یقینی بات ہوتی ہے کہ وہ یقیناً وہ ان میں سے ہوگا جو جن کے ساتھ اچھا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں یہ مثال دی ہم پیچھے پڑھا ہے کہ وہ کہ کون جہنم میں جانے والے کے لیے کیا صفات ہے اور وہاں پہ کیا ہو کیا کچھ ہوگا، چند باتیں سنا ہے، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں کہ پھر ان یہاں دو چیزوں کا مقابلہ ہو رہا ہے کہ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کون اس میں سے کون جو ہوگا جس سے وعدہ کیا گیا، یعنی ایک تو شخص وہ ہے جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان اور ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور ایک وہ جو ہے نا ایمان نہ لایا ہو، تو نتیجے کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے والے کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت کا ہے اور اپنی بے شمار نعمتوں کا اللہ تبارک نے وعدہ کیا ہے، اور کافر کے ساتھ وہاں پہ عذابوں کا جو وعدہ کیا عذاب کا رات تنبیہ کر دی کہ وہ عذاب مل رہا ہے، چاہے وہ دنیا میں کچھ روز عیش کر لے، جو کچھ یہاں پہ کرنا ہے وہ کر لے، تو یہاں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ پھر یہ دونوں برابر تو ممکن ہو نہیں سکتے، ایک بندہ مومن ہے اور ایک وہ جو ہے وہ کافر ہے، تو یہاں بتایا جائے کہ جو ایمان اسلام پر دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والوں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے، پھر اسے حساب لیا جائے گا، یہ نہیں پھر یہ کہ وَمَن وَعَدَ وَعْدًا حَسَنًا فَمُلَاقِيهِ، اور اسے بھی ملنے والا ہے، یعنی وہ وعدہ اس سے ملنے والا ہے اور وہ اس وعدے کو ملنے والا، کمن وَتَعْنَاهُ کہ اس کا جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کے سامان دیا، اور پھر وہ قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں میں سے محضرون جو حاضر کیے جائیں گے، یعنی جن کی پوچھ تاچھ ہوگی، کیونکہ سب حاضر تو ویسے تو سارے ہی کیے جائیں گے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا تو اسے ضرور عذاب ہوگا، تو سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ تو محض دربار الہی میں پیشی ہے، البتہ جس سے حساب میں کرید کی جائے گی وہ ہلاک ہو جائے گا، اب وہ دنیا میں چاہے اس کو کچھ بھی عیاشی کرتا رہا ہو، تو یہاں ہمیں یہ بات بڑی اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو دنیا کی جو ہماری جو موجودہ زندگی ہے جس کی مقدار کسی کے لیے بھی چند سالوں سے زیادہ ہے نہیں، یہ ایک سفر ہمارا عارضی مرحلہ ہے، اصل زندگی وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی اور آگے آنے والی، یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی، اس میں انسان کو خواہ کتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عیش کرا دیں، کتنے ہی وہ اس کو جو کچھ چاہے اس کو مل جائے، بہرحال اسے ختم تو ضرور ہونا ہے، اور یہاں کا سر و سامان جو کچھ بھی ہے آدمی یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا، پڑھیں گے آگے، قارون چلا گیا، اور بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کتنے کتنے ارب پتی اور کروڑ پتی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کی حالت کیا ہے، اب دیکھیں پچھلے دنوں ہی دکھایا جا رہا تھا کہ سیکل خاندان کے ایک شخص کی جس کے پاس اس زمانے میں کوئی کہتے ہیں 25,000 ارب روپے اس زمانے میں بھی ہوا، اس کے بھی اتنے کروڑوں روپے، لاکھ اربوں روپے، اور وہ اس کی جو قبر ہے اس پہ پتے ہی پتے، درختوں کے پتے پڑے ہیں، دھول پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو یہ چاہے اس زندگی جو ہماری اس میں آدمی کتنا عیش کر لے، اور اس قیمت پر اگر یہ حاصل ہو یا عیش بھی کہ آئندہ کی ابدی زندگی جو ہے وہ پھر اس کو ہمیشہ کے لیے خستہ حال اور مصیبت میں رکھے گی،
تو کوئی بھی صاحب عقل آدمی یہ خسارے کا سودا نہیں کر سکتا. اگر یہ کہے کہ یہاں میں عیش کر لوں کچھ عرصہ، 60 70 سال، کتنے سال انسان 40 50 سال تھے، تو ویسے اس کے پاس مشکل سے ہی کچھ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ زندگی بچ کتنی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں پھر عقل مند آدمی تو یہ ترجیح دے گا کہ یہاں چند سال مصیبت میں بھلے بھگت لے، مگر یہاں سے وہ بھلائیاں کما کر وہ لے کے جائے جو آخر کی جو ہمیشہ کی زندگی اس میں اس کے لیے ہمیشہ کا سامان بن جائے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ اس دنیا کی کوئی آپ کو متاع حیات سے کوئی استفادہ حاصل نہ کرو، یا اس کی زینت کو خام خلات مار دو، ایسا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں، کیونکہ دنیا جو فانی اور آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا کا جو عیش ہے وہ تو کم تر، اور آخرت کا عیش بہتر ہے. ہم پڑھا ہے کہ جی آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی دنیا کی زندگی اتنی ہے جتنی آپ ایک سمندر میں انگلی ڈالیں اور اس میں نکالیں جو پانی آپ کے ساتھ آ گیا، وہ آپ کی یہ زندگی ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کا جو متاع زینت اس میں آدمی کو حاصل بھلے ضرور کریں، مگر آخرت پہ اگر ترجیح دے دی، کیونکہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی میں تو سرخرو اگر وہ کر دی ہے جو یہاں پہ جو کمایا جا رہا ہے، تو یا کم سے کم وہاں کی ابدی خسارے میں مبتلا تو نہ کرے. تو یہ تھے مگر جہاں معاملہ مقابلے کا آ جائے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی سے آپ کو ایک جو دوسرے کی ضدی ہو جائے، تو وہاں پھر دین کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ آدمی دنیا کو آخرت پر قربان کر دے، اور اس دنیا کی جو عارضی یہ زندگی ہے اور زینت ہماری وقتی طور کی ہے، اس کو ایسا اختیار نہ کرے کہ جس سے اس کے ہمیشہ کے لیے عاقبت خراب ہو جائے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، وہ پھنس گیا ہے، وہ پھر جہنم میں جائے گا، اس کے لیے مصیبت ہے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر اس کے یہ دونوں اشخاص جو ہیں برابر ہو نہیں سکتے. ایک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ سے سنتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. اور ایک جو ہے وہ حرام حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں کرتا، نہ وہ ایمان لاتا ہے، اور اگر لے بھی آیا ظاہری طور پہ، اگر زبان سے کہہ بھی دیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں جو کچھ کما رہا ہوں میرا حلال ہے کہ حرام ہے، یا جو کچھ چیز کا حق مار رہا ہوں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی آخرت کی کوئی پرواہ ہے نہیں. مگر ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں یہ اس سے ہمیں بچم یوم القیامت محدارین یہ والا جو مسئلہ ہے، اس سے ہمیں ہر حال میں حاضر کے جن کے پاس پوچھ تاچھ نہ ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان میں سے شمار ہمارا ہونا نہیں چاہیے. اور پھر وہاں ہوگا کیا، وہاں یوم ینادیہم یقول این شرکاء الذین کنتم تزعمون. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ان لوگوں کو روک لیں گے جو مشرک ہے، ان سے پوچھا جائے گا، یعنی کہ یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ میرے شریک ہیں کہاں، وہ میرے شریک کہاں جن کو تم گمار کرتے تو میرے شریک ہیں. یعنی تمہارا دنیا میں یہ گمان تھا کہ وہ میرے کسی کو ہم نے کہا ہوا کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہمارا کوئی داتا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی غوث ہے، کوئی سنتا ہے، تو وہ کہاں ہے؟ ان کو ذرا دکھاؤ نا کہ وہ ہیں کہاں، میں بھی تو دیکھوں گا ان کی کتنے اختیارات ہیں. یا اور کوئی جن کو یہ بتوں کو پوجتے تھے، یا اور جو جو بنے بیٹھے ہیں جھوٹے پیر، ان کو اگر یہ پوجا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے روک کے ان سے سوال کرے گا کہ تم گمائے وہ کہاں ہیں. تو ہوگا کیا، قال الذین حق علیہم القول، یہ کہیں گے وہ لوگ جن پر حق ثابت ہو گیا، یعنی جن پر حق بات یعنی عذاب کی بات ثابت ہو چکی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یعنی شیاطین ہوں گے، سرکش لوگ ہوں گے، کفر کے بانی ہوں گے، اور شرک کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے. کہ یہ سب سے زیادہ بڑے بڑے لوگ اس دن کہیں گے، اے اللہ ہم نے انہیں گمراہ کیا. یہ مانیں گے ہم نے گمراہ کیا، اور انہوں نے ہمارے کفر کی باتیں سنی اور مان لی، وہ باتیں مان بھی لی. جیسے ہم بہکے ہوئے تھے انہیں بھی ہم نے بہکا دیا. ہم ان کی بات سے تیرے سامنے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہ نہ کوئی زبردستی ان کو پکڑ کے نہیں لائے، ہم نے تو ان کو صرف دعوت دی. اور یہ خود چلا، اس کا مطلب یہ کہ خود ہی ان کو ایمان نہیں تھا، یہ خود ہی ایسے تھے. ماں کانو یا نہیں یعبدون، ہماری بات نہیں کرتے تھے، یہ تو خود اپنے خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے. ہم نے تو صرف ان کو دانا ڈالا، جس طرح ہم بہکے ہوئے تھے ہم نے بھی ان کو کہہ دیا، اور یہ بہکاوے میں آ گئے. تو یہاں یہ بھی دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ جن سے پوچھا گیا وہ جواب نہیں دے رہے. جواب تو پوچھا گیا، سب دیکھا جائے تو مریدوں سے پوچھا گیا کہ کہاں ہے تمہارے وہ پیر صاحبان جن کو تم پکارا کرتے تھے، مگر یہاں جواب آپ کے وہ پیر صاحبان دے رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں اور اب ہماری شامت ہے، یہ جواب دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو بہکایا، تو انہیں سب ان سے پہلے ہی جواب دے دیا کہ یہ تو خود ہی بہکے ہوئے تھے جی، ہم نے ان کو ضرور بہکایا، ہم نے اسے دعوت دی، ہم ان کو کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے آئے، یا ہمارا کوئی بس تو نہیں چلتا تھا کہ ہم ان کو بہکا دیتے. یہ خود ایسے ہی تھے، اغوئی نہ ہم کما غوئی نہ، ہم نے ان کو بہکا جس طرح ہم خود بہکے ہوئے تھے.
तबर्राना इलैक, हम तो तेरी तरफ इनसे बरात का इजहार करते हैं। यानी इनको हमने जबरदस्ती नहीं की हमारे इनके साथ, ये खुद ऐसे ही थे जो हमारी बातों में आ गए। माँ कानू या इय्याना याबुदून, ये हमारी बात नहीं करते थे बल्कि शैतान की बात किया, ख्वाहिशात की अपनी खुद ही बात किया करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला फिर कहेंगे वकील दू शुरकाकुम, उन शरीकों से फिर कहेंगे फदअहुम फलम, फर उनको पुकारो, और फिर वो पुकारेंगे, फदअहुम फलम फिर वो पुकारेंगे उन्हें, फलम यस्तजीबु लहुम रअल अज़ाब, और उनका कोई जवाब नहीं देंगे, और वो फिर वो अजाब को देख भी लेंगे। यानी कि वो सामने उनको जहन्नुम नजर आएगी। जब उनको नजर आएगी जहन्नुम तो वो खुद देख लेंगे, क्योंकि ये हम वहां पे तो हर कोई इनकार कर देगा। जैसे हम सूरह बकरा में पढ़ा है, जिसका आयत नंबर 166-67, जिसका तर्जुमा है, जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई उन लोगों से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे जिन्होंने पैरवी की, और अजाब को देख लेंगे, उनके आपस के ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो जाएंगे। और जिन लोगों ने पैरवी की थी कहेंगे काश हमारे लिए एक बार दोबारा जाना हो तो हम उनसे बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएं, जैसे ये हमसे बिल्कुल बेताल्लुक हो गए। इस तरह अल्लाह अल्लाह उन्हें और उनके अमाल पर हसरतें बनाकर दिखाएगा, और किसी सूरत में आग से निकलने वाले नहीं है। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, किसी सूरत आग से निकलने वाले नहीं है। यानी फिर ये एक दूसरे के वहां पे जाके मुखालफत करेंगे। यहाँ एक दूसरे को बढ़ चढ़ के चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, उनको तोहफे तहफ दिए जा रहे हैं, मगर वहाँ जो है वो एक दूसरे को जो है वो मुखालफत करेंगे। तो यहाँ ये अल्लाह तबारक व ताला यही उनसे कह रहे हैं कि उनको पुकारो, तो उनका जवाब तो देंगे नहीं, इसलिए कि जिन और इंस का कोई फर्द उस दिन ऐसी बात करने की जरूरत कर ही नहीं सकेगा। जब अपनी आंखों से जहन्नम को देख लें, उन्हें यकीन हो जाएगा कि यही वो ठिकाना है, तो उस वक्त वो फिर वो गम और इंतहाई अफसोस के इंतहा समझने को उनको होगा, और वो कहेंगे काश हमने दुनिया में अल्लाह की भेजी हुई हिदायत कबूल कर ली होती। तो अगर हम मान लेते तो फिर हम मान वल्लाहु अन्नहुम कानू यहतदून, काश कि हमने दुनिया में हिदायत हासिल कर ली होगी तो आज हम भी यहाँ हाजिर किए आने वालों में से ना होते। जिस तरह सूरह का में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं यौम यक़ूलु नादू शुरकाई लज़ीना ज़अमतुम, और जिस दिन अल्लाह फरमाए पुकारो मेरे शरीकों जिनको तुमने गुमान कर रखे थे, फलम यस्तजिब फदाऊहुम फलम यस्तजीबु लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और वो पुकारेंगे तो हम उन्हें उनको कोई फिर वो उन्हें कोई जवाब ना देंगे, और हम उनके दरमियान एक हलाकत की जगह बना देंगे। वरअल मुजरिमून अन्नारा, और देख लेंगे मुजरिम आग को, वजन और गुमान, उन्हें यकीन हो जाएगा अन्नहुम वाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफा, और यकीन कर लेंगे कि बेशक वो उनमें गिरने वाले हैं, उनसे फिरने की कोई जगह ना पाएंगे। तो यहाँ ये हाल होगा उन मुशरिकों का जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, और पुकारना ही इबादत है। कहते हैं ना कि हम तो पुकारते नहीं है, बार बार पुकारते हैं, यहाँ से आवाजें देते हैं, और उनका ये भी नजरिया है कि हम वो सुनते हैं। तो पुकारना ही इबादत, ये भी इबादत ही है। किसी को आप जो आपके पास मौजूद है ही नहीं और आप उसको पुकारते हैं और आपकी गुमान करते हैं कि वो मेरी बात सुन रहा है, हालांकि हजारों मील दूर है और शायद वो इस दुनिया में है भी नहीं, तो दुनिया से चले भी गए वो भी सुन रहे हैं, तो फिर यही उनकी इबादत की जा रही है। भले आप मुंह से ना कहें, अपने जुबान से ना कहें, मगर है वो है ऐसा ही कि आप आपका नजरिया ऐसा है कि आप अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकार रहे हैं। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहे हैं यौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजिबतुमुल मुरसलीन, और फिर अल्लाह तबारक फिर उनसे आवाज देगा, फिर उनसे पूछेगा तो रसूलों को क्या जवाब दिया। यानी अल्लाह तबारक व ताला उनसे पूछेगा कि जब हमारे रसूल ने तुम्हें राह हिदायत की तरफ बुलाया था, नेक अमाल और अच्छे अखलाक की दावत दी थी, तो तुमने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, क्या उन पर ईमान लाए या उन्हें झुटला दिया था। तो फिर उन सब की ये जबानें गंग हो जाएंगी, और हमारे खौफ और दशा आपस में कोई बात भी ना कर सकेंगे। यौम युनादिम यक़ूलु माज़ा तुम आमियत अलैहिमुल अंबाउ यौम, फिर सब उनके दलाइल सारे गुम हो जाएंगे। जो जहाँ दलाइल दे रहे हैं ना, सब सब उनकी खबरें गुम हो जाएंगी। फौला अवला यतसा, आपस में भी एक दूसरे से सवाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी मारे खौफ और दहशत ऐसी होगी कि आपस में कोई बात नहीं करेंगे। उसलिए कि उन्हें अब यकीन हो जाएगा कि उनका ठिकाना जन्नत की सिवा कोई दूसरी जगह है नहीं। तो ये जिस तरह का अल्लाह तबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा। जिस तरह अबू हुरैरा बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत दफना दी जाती है तो उसके बाद दो स्याह रंग की नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और एक को दूसरे को नकीर कहा जाता है, और दोनों मैयत से पूछते हैं कि तुम उस शख्स यानी मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो।
تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ تو ان کو جواب دے گا، اللہ کی جس نے مانی ہوگی وہ تو جواب دے سکے گا، یہ کسی نہ کسی فوراً ہی ایسا ویسا جواب دیا نہیں جاتے، بڑا مشکل ہوگا، اس نے اللہ کی مانی ہوگی اور پکا یقین ہوگا تو پھر وہ جیسے پہلا سوال تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، پھر اس کا جواب دے گا، اور پھر جب جواب دے گا تو پھر فرشتے اس سے یہ بھی پوچھیں گے تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی قرآن، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اور جس نے کتاب کو کبھی ہاتھ ہی نہ لگایا یا جو ایمان لے کے نہیں آیا تو پھر اس کو یہ ہوگا، پھر وہ یہ کہے گا ماں ادری ماں، مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے بچائے، کیونکہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ تمام دلیلیں ان کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گی۔ ساری دلیل وہ دیا کرتے تھے سب کے سب ان کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گے، رشتے ناطے حسب نسب کا کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی رشتے ناتوں کو وہاں نہیں پوچھے گا کس کا سر نسب کون ہے، کوئی کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، نسب و ناموں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا میں جو توبہ کر لے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو دنیا میں توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور پھر عمل صالح بھی کرے، یعنی یہ ضرور صرف ایمان لانا نہیں ہے، ایمان بھی لے آئے اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارے تو پھر بے شک فلاح وہ نجات پالیں گے۔ عسا کا مطلب یہ پھر اس کو یقینی بات ہے کہ مومن ضرور کامیاب ہوں گے، مگر شرط یہی ہے کہ وہ توبہ کر لیا، کہ گناہ کیے ہیں، گناہ کرنے سے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا جو جس نے کفر کی حالت میں کوئی بھی گناہ کیا ہو اور پھر اگر وہ ایمان لے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سے لائے تو انہوں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے جو پچھلے گناہ کیے ان کے لیے میرے کی معافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یقین جب ایمان لے آتا ہے تو انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کتنے بڑے، ہم تو کہتے ہیں نا کتنے ہم نے گناہ کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور رحیم ہے۔ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے وہ صحابہ کرام جو کس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دشمن کتنے دشمن تھے، ہم دیکھتے ہیں اس جنگ عہد میں، اگر آپ دیکھیں تو جو مسلمانوں کو کتنا نقصان ہوا، اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ ان کی بڑی وجہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید تھے، ان کی وجہ سے مسلمان جیتی جتائی جنگ جو ہے وہ اس میں ان کے لیے کہتے ہیں کہ خسارہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، مگر ہوا کیا؟ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر وہ ایمان لے آئے تو پچھلے گناہ معاف بھی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سیف اللہ من سیف سیف اللہ، ان کو یہ خطاب ہی دے دیا۔ اسی طرح ابو سفیان ہے اور جتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں وہ تو انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دادی تو ابو جہل کے بیٹے کو بھی دے دی، یا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، اس کو وحشی کو، اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے صرف شرط یہ ہے من تاب، سچے دل سے توبہ کرے، اور سچے دل سے تو شخص توبہ کرے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس شخص کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس کا سارا ساز و سامان توشہ دان ایک اونٹ پر ہو، پھر وہ سفر پر روانہ ہو، اور جب ایسی بیابان یعنی صحرا میں پہنچ جائے جہاں دور دور تک نہ پانی کو ہو نہ کچھ بھی نہ ہو، وہاں دوپہر کو وہ کسی درخت کے نیچے قیلولہ کا وقت آ جائے تو سواری کے نیچے اترے اور قیلولہ کے لیے لیٹ جائے، وہاں اس کی آنکھ لگ جائے، اور اس دوران میں اس کا اونٹ کہیں چلا جائے۔ اب جب وہ جاگے تو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھے لیکن اونٹ نظر نہ آئے، پھر کسی دوسری اونچی جگہ پر چڑھے اور کچھ نظر نہ آئے، پھر ایک اور اونچی جگہ چڑھے اور اونٹ کہیں نظر نہ آئے، بالآخر مایوس ہو کر اپنی اسی جگہ لوٹ آئے جہاں سویا تھا، پھر وہ بیٹھا ہوا اور اتنے میں اچانک اس کا اونٹ چلتا ہوا آئے اور اپنی نکیر اس کے ہاتھ میں دے دے، تو اسے کتنی خوشی ہوگی، کتنی خوشی ہوگی، تو اتنی خوشی میں تو بلکہ ایک الفاظ ہے کہ وہ الٹا بول دے گا کہ یا اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یہ تک بول دیتا ہے خوشی میں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ اس سے شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اپنا اونٹ اس مایوسی کے عالم میں پاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارے یہ مسئلہ ہمارا ہے، ہم معافی مانگنے کو تیار نہیں۔ سارے گناہوں کی جو شخص معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ پھر آئندہ پھر وہ کام نہ کرے، پھر کچھ گناہ سے جس سے توبہ کر لے وہ آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کرے کہ میں نہ کروں، اور اگر ہو جائے تو پھر معافی مانگ لے۔ تو اما من تاب و آمن، اور ایمان لائے وہ عمل صالح، اور عمل صالح یہی ہے خلوص کی نیت اللہ، ایک خالص اللہ کے لیے،
اور سنت کے مطابق عمل کریے، وہی وہی عمل صالح ہے۔ سنت کے مطابق اگر عمل نہ ہو اور اپنی مرضی کا عمل ہو تو وہ کوئی عمل صالح نہیں ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ یقین ہے، پھر یقینی بات ہے کہ وہ وہی ہوگا جو مومن المفلح ان لوگوں میں شمار ہوگا جو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اس دن کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ جو جس دن اس دن جہنم سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کریں اور ہماری مغفرت کر دیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا جائے، اور اس زندگی کو ٹھیک ہے، دنیا کو کام کریں ضرور کریں، کوئی منع نہیں ہے، پڑھیں، کمائیں، مغرب کے حلال کمائیں، حرام سے بچیں، ایک پیسہ بھی آپ کے پاس حرام کا نہیں آنا چاہیے، کیونکہ حرام جس کے پاس آ جائے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک ہمیں اس سے بچائے اور آخرت کو ترجیح دی جائے، ترجیح ہمیں آخرت کی دینی ہے، ہماری پرائورٹی آخرت ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی تو ہماری تو چلو ہم گزر ہی گئی ہے، اور اب کتنی زندگی بس کسی کا کوئی پتہ نہیں کس دن زندگی ختم ہو جائے۔ تو آخرت کو پرائورٹی ہونی چاہیے، آخرت کی پرائورٹی یہی کہ اللہ کی مانیں، اللہ ہی کی مانیں اور رسول کے فرمان کے مطابق عمل کریں، اسی میں ہماری کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، سب پہ رحم فرمائے، سب کو کامیاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔